إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه بدرجة الصائم القائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. تمام قسم کی تعریفات مالک العلان ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا ایک اہم مقصد انسانوں کے بگڑے ہوئے اخلاق کی اصلاح تھا۔ اسی لیے اپنی آمد کے مقاصد بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، کہیں فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ احکم الحاکمین نے اس لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے کہ میں تمہارے اخلاق میں جو برائیاں ہیں ان کو ختم کروں، اچھے اخلاق والا بنانے کے لیے اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہم نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے جو مقاصد تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے کوئی کسر نہ چھوڑی، دن اور رات ایک کیا کہ اللہ کے بندوں کے اخلاق درست ہو جائیں، عملی نمونہ کے لیے خلق عظیم کا پیکر بن کے اسوہ حسنہ ہمارے لیے چھوڑا۔ زندگی میں جب بھی کسی اپنے پیرائے نے کوئی ایسی زبان سے بات کہی جو اخلاق سے گری ہوئی تھی، خواہ وہ آپ کی سب سے پسندیدہ رفیقہ حیات کیوں نہ تھی، فوراً ان کو روکا ٹوکا۔ جب بھی کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کہی گئی آپ نے گوارا نہ کی، فوراً اصلاح فرمائی، کیونکہ آپ کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کے اخلاق جو بگڑ چکے ہیں ان کی اصلاح فرما دیں، لوگوں کی بری عادات ختم کر کے ان کو اچھی عادات والا بنا دیں۔ اور اس کے لیے ازحد ضروری تھا کہ اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے حسن اخلاق کے نہ صرف ماننے والے اور چاہنے والے بلکہ جنہوں نے اگرچہ آپ کی دعوت کو تو قبول نہ کیا مگر اچھے اخلاق کی ضمانت انہوں نے بھی دی۔ آپ کا اخلاق
صرف اپنوں کے لیے اچھا نہیں تھا، جیسے اپنوں کے لیے اچھے اخلاق والے تھے، غیروں کے ساتھ بھی اسی طرح اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میری اور آپ کی نظر میں تو اچھے اخلاق کی کوئی قیمت نہیں، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مسکراہٹ، ثمامہ بن آسال جو 3 دن تک برے اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہا، جواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ ہی اس کے ایمان لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ کیسے اچھے اخلاق کا مالک کہ میں اس کی توہین کر رہا ہوں، اس کے پاس پاور اور اختیار ہے، اس کے جانثار بھی ہیں، جیسی چاہے مجھے سزا دے سکتا ہے، مگر یہ کیسا اخلاق کہ میں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ آپ کا شہر بھی برا، آپ بھی برے، سب سے زیادہ ناپسند ہو تم، مگر آگے سے ریئیکشن مسکراہٹ کی شکل میں ملتا ہے۔ اتنے اچھے اخلاق کا حامل جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جیسے اخلاق عمدہ ہے، دعوت بھی عمدہ ہے، دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تو آزاد کر دیا، مگر اچھے اخلاق کی بنا پر اللہ احکم الحاکمین آپ کے عمدہ اخلاق ہی کو اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ پھر یہی ثمامہ جو کہ سردار تھا، گلہ مکہ جاتا تھا، کہا اب انہوں نے پیغمبر کو اذیتیں دے کر مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، لہذا آج کے بعد میرے قبیلے کا گلہ مکہ میں نہیں جائے گا۔ بائیکاٹ سے اہل مکہ کو معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب پیغمبر کا اخلاق دیکھیے، وہ دشمن جنہوں نے گھر بار چھوڑنے پہ ہجرت پہ مجبور کیا، انہی کی درخواست آتی ہے کہ بچے بھوکے مرنے پہ آئے ہوئے ہیں، ثمامہ نے ہمارا غلہ بند کر دیا، آپ اسے حکم دیں کہ پہلے کی طرح غلہ تو بھیجے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کرتوتوں کا حساب نہیں لیا، ان کی باتیں ان کو نہیں بتلائیں کہ تم کیا کر رہے ہو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ الٹا حضرت ثمامہ کو حکم دیتے ہیں کہ ثمامہ اگرچہ غیر مسلم ہیں مگر ان کو غلے کی ضرورت ہے، لہذا پہلے کی طرح ان کو تم غلہ بھیجا کرو، یہ بائیکاٹ ختم کر دو۔ یہ پیغمبر کا اخلاق ہے۔ آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ آج باپ بھی کوئی سخت بات کہتے اولاد کو برداشت نہیں۔ طائف میں اپنے کام سے نہیں گئے، ان لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کا راستہ دکھلانے کے لیے گئے تھے، مگر بدبختوں نے ایسا سلوک کیا کہ زندگی میں بھی آپ کو وہ دکھ نہ بھولا کہ جس کے بارے میں آپ نے زوجہ محترمہ سے فرمایا اذیتیں اور دکھ تو بہت آئے، مگر جو طائف والوں نے سلوک کیا وہ نہیں بھولا۔ مگر پھر بھی جناب جبرائیل جب اجازت لیتے ہیں کہ ان کے برے اخلاق کا جواب ان کو 2 پہاڑوں میں پیس کے دے دیا جائے، آپ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ممکن ہے ان کی اولاد سے اللہ اپنی توحید کو ماننے والا پیدا کر کے، ایسے رویے کے باوجود بھی
آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کیا، کہ اتنا خون جسم سے بہتا ہے، جوتے پاؤں کے ساتھ جم جاتی ہیں خون کے ساتھ، مگر پھر بھی پیغمبر ان کے لیے دعائیں کرتے نظر آتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کے پاس اب پاور اور اختیار موجود ہے، جو چاہ ان کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے تھے، مگر ایسے موقع پر آپ نے ہمارے اخلاق کی اصلاح کرنے کے لیے کہ جب تمہارے پاس کوئی پاور آ جائے تم بدلہ لے سکتے ہو، ایسے موقع پر میرا اسوہ اینٹ کا جواب پتھر نہیں، دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجانا نہیں، بلکہ ایسا موقع پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی باز پرس نہیں، آپ معافی کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے پیغمبر کہ جن کے اخلاق کا آپ کی زوجہ محترمہ سے پوچھا گیا، جو گھر میں سارا وقت آپ کے ساتھ گزارنے والی ہیں، آج ہم دکان پہ بیٹھتے ہیں اخلاق اور ہوتا ہے، گھر سے باہر ہوتے ہیں اخلاق اور ہوتا ہے، مگر جو سلوک گھر میں ہوتا ہے وہ تو صرف گھر والی جانتے ہیں ہم کتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو انہی سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ کیا جواب دیتی ہیں؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ تو قرآن کی عملی تصویر تھے۔ قرآن میں اللہ نے جیسا اخلاق اپنانے کا حکم دیا، آپ عملاً ویسا اخلاق اپنانے والے تھے۔ قرآن نے کہا جھوٹ نہیں، آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، غیبت نہیں، جیسا قرآن میں اللہ نے عمدہ اخلاق بیان کیا، آپ اس کی عملی تصویر تھے۔ گواہی دینے والا وہ بچہ ہے جو 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، وہ ملازم کی حیثیت سے خادم ہے، آپ اس کی غلطی پہ سزا کا بھی حق رکھتے ہیں، اس کی تربیت کے لیے آپ سخت لہجہ اپنا سکتے تھے، اس کی بہتر اخلاقی تربیت کے لیے سزا بھی دے سکتے تھے، مگر وہ بچہ جو 10 سال آپ کی خدمت پہ مامور رہا، وہ آپ کے عمدہ اخلاق کی گواہی جناب انس فرماتے ہیں فما قال لی قط اف، 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، بچہ تھا، بہت ساری باتیں آپ کو ناگوار گزری ہوں گی، بہت ساری غلطیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، مگر آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ 10 سال کے خدمت کے عرصہ میں کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ فما قال لی ترکتہ لما ترکتہ، کبھی نبی کریم علیہ السلام نے مجھے کوئی کام کہا ہو میں نے نہ کیا ہو، سخت لہجے میں نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا، اور فرماتی ہیں فما قال لی لشیء صنعتہ لما صنعتہ، کچھ میں نے کام کیا ہو کبھی سخت لہجے میں نہیں پوچھا کہ یہ کیوں کیا، ایسا تم نے کیوں کیا، نہ کبھی یہ پوچھا، نہ کسی کام کے نہ کرنے پر سختی سے پوچھا کہ ابھی تک یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ آپ کا اس چھوٹے بچے کے ساتھ اخلاق ہے جو ملازم کی حیثیت سے، خدمتگار کی حیثیت سے 10 سال آپ کے زیر سایہ رہا ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ گواہی دیتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہم نے کبھی کوئی فحش کلامی سنی، نہ آپ فحش گو تھے، نہ کبھی آپ نے کسی پہ لعنت کی، اور نہ ہی آپ کی زبان رسالت سے ہم نے کبھی کوئی گالی سنی۔ آپ کی زبان ان بری اخلاقی صورتوں سے پاک تھی کہ گواہی دینے والے آپ کے صحابہ آپ کے اخلاق کی گواہی دے رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ صرف اپنا اخلاق اس قدر عمدہ تھا، آپ حکماً نہ بھی فرماتے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تقاضا تھا کہ ہم بھی اپنا اخلاق اچھا بنائیں، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف حکماً ہمیں اچھا اخلاق اپنانے کا حکم دیا، بلکہ اپنی بعثت کا ایک مقصد ہی یہ قرار دیا کہ انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، تمہارے برے اخلاق کی اصلاح کے لیے ہی تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں آیا ہی تمہارے اخلاق کی درستگی کے لیے ہوں۔ اور پھر اس کے نہ صرف حکم دیا بلکہ فضائل بھی بیان فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی نظر میں پسندیدہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نیکی کے بارے میں پوچھتے ہو؟ البر حسن الخلق، نیکی عمدہ اخلاق ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روز قیامت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی نظر میں روز قیامت سب سے زیادہ محبوب تم میں سے وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ جنت میں میرے قریب بھی تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بھی اگر تم نے جانچنا ہو، پرکھنا ہو کہ ہم میں سے اچھا کون ہے، جس کے پاس گاڑی اچھی، جس کی رہائش اچھی، کاروبار اچھا، لباس اچھا، عہدہ اچھا، نہیں، یہ انسان کے اچھے ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، اگر تم نے جانچنا ہے، پرکھنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، معلوم کرنا ہے کہ تم میں سے اچھا انسان کون ہے، افضل کون ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہے وہ تم سے اچھا ہے۔ اگرچہ معاشی طور پر غریب، کپڑے اس کے جو ہے وہ مہنگے نہیں، گاڑی بنگلے کا مالک نہیں، کنگلا فقیر ہی کیوں نہیں، اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو دنیاوی دولت نہیں بلکہ اس کے اخلاق کی بنا پر وہ تم سب سے زیادہ اچھا ہے۔ تم میں سے بہتر اور افضل وہی انسان ہے جس کا اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اور اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آج ہم نے تو سمجھ رکھا ہے کہ اب نیکی کا زمانہ نہیں رہا، نرمی سے لوگ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں، میں اپنا حق نہیں لے سکوں گا، لوگ میرا حق مار لیں گے اگر میں اسی طرح جو ہے وہ معاف کرتا رہا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہا۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا
ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن کی یہ علامت اور نشانی ہے کہ احسنہم خلقا، کامل مومن وہی ہے کہ جس کا اخلاق سب سے زیادہ عمدہ، سب سے زیادہ اچھا ہے۔ کامل مومن جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا، اور یہ مفہوم مخالف بھی ذہن میں رکھنا، مومن کی یہ نشانی ہے کہ اخلاق عمدہ ہوگا۔ جس کا اخلاق عمدہ نہیں وہ ایمان کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ کامل مومن کا تو آپ نے بتلا دیا، جس کا اخلاق سب سے اچھا وہ کامل مومن ہے۔ جس کا اچھا نہیں وہ ایمان کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ جب تک اخلاق اچھا نہیں بنائے گا کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان المومن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایک آدمی، ایک مومن صرف اپنا اخلاق اچھا بنا لے، اللہ کو اچھے اخلاق والا مومن اتنا پسند ہے، اللہ اس کے درجے اور اجر میں دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا سمجھتے ہیں۔ سارا دن روزہ نہیں رکھا، بھوک برداشت نہیں کرنی پڑی، ساری رات قیام میں نہیں گزاری، صرف اخلاق کو اچھا بنا لیا، اللہ دن کو روزے کا ثواب، رات کو قیام کا ثواب صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان اسلام کے دعوے میں سچا وہ انسان ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسروں کی عزت محفوظ نہیں، وہ اسلام کا دعوے دار ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں۔ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کی عزت مال محفوظ رہی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ خود بھی نرم دل ہیں، نرمی کا مظاہرہ فرمانے والے ہیں، اور اللہ کو پسند بھی یہی معاملہ ہے جو نرمی کا معاملہ ہے۔ اور فرمایا کہ نرمی پر، نرم رویہ اپنانے پر اللہ اپنے بندے کو وہ عطا کرتے ہیں جو سختی پہ عطا نہیں کرتے۔ اس کا عملی مظاہرہ آپ دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، غصے میں انسان سے کتنے ایسے کام ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ اچھا بلا گھر غصے میں طلاق کے الفاظ زبان سے نکالنے سے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، گھر کا جو ہے وہ امن سکون برباد ہو جاتا ہے، رشتہ ناتا ختم ہو جاتا ہے، صرف سخت رویہ اپنانے کی وجہ سے۔ یہ جتنی لڑائی جھگڑے جو سال ہر سال چلتے ہیں، لاکھ اربوں خرچ کر کے انا کا مسئلہ بنا کے کورٹ کچہری کے چکر لگاتے کئی نسلیں گزر جاتی ہیں، یہ صرف سختی کا نتیجہ ہے۔ نرم رویہ اللہ کو پسند ہے، نرم رویہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے نوازتے ہیں جو سختی پر جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا خود رویہ کتنا نرم تھا، اللہ خود گواہی دیتی ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم لہجے والے نہ ہوتے، آپ کا لہجہ سخت ہوتا، یہ جو صحابہ آپ کے ساتھ چمٹ چمٹ کر بیٹھتے ہیں کہ آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے، اس طرح آپ کے ساتھ
چمٹ کر نہ بیٹھتے اگر آپ کا لہجہ درست نہ ہوتا۔ آپ کے نرم رویے کی یہ نشانی ہے کہ صحابہ کرام آپ سے دور جانا، اپنے بیوی بچوں کے پاس جانا ان کو پسند نہیں ہے، آپ کی مجلس چھوڑ کر یہ صرف آپ کے نرم رویے کی بنا پر ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کے ساتھ اسی کی زبان میں بات نہ کی جائے تو یہ ہماری اپنے حق کے لیے جو ہے وہ درست نہ ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا اخلاق اتنا پسند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، سب سے زیادہ جس عمل کی بنا پر، جس عمل سے اللہ خوش ہو کر بندوں کو جنت دیں گے وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، متقی پرہیزگار بن کے زندگی گزارنا اور اپنا اخلاق اچھا بنا لینا، ان دو کاموں کی بنا پر کثرت کے ساتھ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جو متقی بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، اللہ رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر وقت اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں اور اپنا اخلاق اچھا بنا لیں، یہ دو عمل کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنت میں بلند ترین مقام، عمدہ ترین جنت کے حصے میں اس انسان کو گھر کی ضمانت دی ہے کہ جس نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا، صرف جنت نہیں، جنت کے عمدہ ترین مقام پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر کی ضمانت دیتا۔ دوسرے مقام پہ آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شرمگاہ اور زبان کی گارنٹی دے دے کہ ان کو غیر شرعی استعمال نہیں کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کو جنت کی ضمانت دیتا کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت میں زبان کھولے گا، شرمگاہ استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام فرما رہی ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے تمہارے اخلاق کی اصلاح کے لیے۔ آپ نے دن رات محنت کی اخلاق پر کہ میری امت کا اخلاق درست ہو جائے، تو آج ہمیں پیغمبر کی شب و روز کی محنت کی فکر نہیں، ہم صرف آمد کی خوشی میں مصروف۔ جو پیغمبر نے دن رات محنت کی کہ میرے امتیوں کا اخلاق بہتر ہو جائے، آج ہمیں خال خال لوگ نظر آتے ہیں۔ جیسا عام مسلمانوں سے اخلاق پیغمبر چاہتے تھے، ویسا اولاد کا ماں باپ سے نظر نہیں آتا۔ جو اخلاق شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے پیغمبر بنانے آئے تھے، وہ آج ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغمبر نے 63 سال جو محنت کی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ پیغمبر جس مقصد کے لیے آئے تھے، شب و روز محنت کی کہ ان کا اخلاق اچھا ہو جائے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ پیغمبر نے اتنی محنت کی ہے مگر پھر بھی ہمارا اخلاق پیغمبر کے اخلاق جیسا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ پیغمبر ہمیں کہہ کر کیا گئے، آئے کیوں تھے، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ جب پیغمبر خود فرما رہی ہیں تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنے اخلاق کو عمدہ بنائیں گے، دنیا میں جو اچھے اخلاق کے فوائد ہیں وہ آپ جانتے ہیں، جو اللہ کے ہاں ملیں گے وہ آپ کتاب و سنت کی روشنی میں سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کو کتاب و سنت کے مطابق